میں نہیں جاتا. اگر یہ تو تمام مراجع کے نزدیک سے بات یہ اجازت کہ مرد بھی مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور عورت. شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے شرعی مسئلے پہ حل کرے. یعنی عورت کے لیے جتنا حجاب واجب ہے اس کے مرضے کے حساب اتنا حجاب کر کے ایسے اسکولوں میں جاتی ہے کہ جہاں سے ایجوکیشن تو پھر اس کے لیے چاہیے. اور مرد کے جتنا نامحرم عورتوں کے سامنے جانے آنے کی اجازت ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ جاتا ہے تو ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں میں کچھ جائے. اور یہ فتویٰ امام خمینی کا بھی رہا, آغا ذوالفقار کا بھی بعد میں ثابت ہو گیا تھا. وہاں ورنہ آغا ذوالفقار کے آگے شروع میں ایک سننے میں آیا تھا کہ جائز نہیں, بعد میں ثابت ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایجوکیشن اسلامی الگ سے آرام نہیں, جو حجاب کے مسئلے ہیں اس کی پابندی کر لو تو جائز. اور اگر کوئی کے یہاں تو فیصلہ بھی جائز, امام خمینی کے یہاں بھی اور آغا سیستانی کے یہاں بھی اور آغا خامنہی کے یہاں بھی اور آغا روحانی کے یہاں. آغا روحانی کے بارے میں بھی ایک سننے میں آیا کہ وہ منع کرتے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا تھا لیکن آج میں نے مختصر بتایا کہ اس لیے کہ اس سے بھی جو ہے مسئلے واضح کرنا. یہ تکرار بھی میں مسئلے کی کر رہا ہوں تو فقط اس لیے کہ اس سے دوسرے مسئلے نکل رہے ہیں. اور وہ دو مسئلے یہ نکل رہے ہیں کہ نمبر 1 عورت کتنا حجاب کرے گی مرد کے سامنے, اور نمبر 2 یہ کہ دیکھنے کا مسئلہ کیا. یاد رکھیے جس طرح سے ابھی آپ نے ایک بات سنی کہ گھر سے نکلنا الگ چیز اور ماں بہنوں سے تعلقات الگ چیز, اسی طرح سے حجاب یعنی جسم چھپانا الگ چیز اور دیکھنا الگ چیز. یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی جسم کھولنے کی اجازت دی جائے تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھنے کی بھی اجازت دی نہیں. دیکھنا الگ مسئلہ ہے, جسم چھپانا الگ مسئلہ. ہو سکتا ہے کہ مثلاً عورت سے کہا جائے تم چہرہ کھول سکتی تو آپ لوگ یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی کم از کم چہرہ دیکھ سکتے یہ الگ. تو یہ جو الگ مسئلے ان کو ملائیے گا نہیں. اور یہی وجہ کی توسیع میں بھی یہ مسئلے الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ آئے. چھپانا جسم الگ مسئلہ, دیکھنا الگ مسئلہ. یہ دو مسئلے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس سے مخلوط تعلیم کا مسئلہ حل ہوتا اور ایسے عام زندگی میں تو یہ مسئلے بھی بہت پہلے تو آ چکے ہیں دروس میں لیکن ان کی تکرار ضروری ہے. اچھا اب پہلے تو سمجھ لیجیے دیکھنے کا مسئلہ کیا. دیکھنے کا مسئلہ کیا, عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے تو کس طرح سے, اور مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے تو کس طرح. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ چھپانے کا مسئلہ کیا. دیکھنے کا مسئلہ یہ کہ اگر مرد کے اسلامی معاشرے میں رہتے ہو ذاتی طور پہ کوئی حجاب واجب نہیں سوائے سطر عورتین یا شرمگاہ. مرد کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھے. چنانچہ مرد اپنا جسم کھول سکتا ہے ان جگہوں پر جہاں اسے پتا ہے کہ عورتیں ہوں گی, کیونکہ جسم چھپانا اور کھولنا الگ بات ہے اور عورتوں کا دیکھنا الگ بات ہے. جسم کھولنے سے مقصد قمیض اتاری خالی بنیان میں ہے, بنیان اتار دی خالی نیچے کا لباس پہنا, اسی وجہ سے مثلا نیچے کا لباس بھی اس طرح اتارا کہ انڈر ویئر ہے اور باقی جسم کھولا. بہت سارے لوگوں گھروں کے اندر بھی ایسے لباس میں رہنے کی عادت ہوتی اور ہمارے گھر بہرحال ابھی تک پورے کے پورے ایسے نہیں ہوئے کہ اس میں کوئی نامحرم نہ ہو, باہر کے نہ ہو لیکن خاندان کے نامحرم ہوتے. اسی طریقے سے بہت سارے کھیلوں کے مقابلے ایسے ہوتے کہ جہاں پہ مرد کا جسم اتنا نہیں چھوٹا ہوتا کہ جتنا عام حالت میں ایک جو لباس ہے ہمارے اس ملک کا رائے شلوار و کرتا اس میں چھپا. اور اسی طریقے سے کبھی مجلس و ماتم میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا. اب مرد کے لیے اپنے جسم کو چھپانا واجب نہیں. ہاں اگر وہ کسی جگہ پر خاص
شخص اس نیت کے ساتھ جسم کھول کے جا رہا ہے کہ عورتیں دیکھیں، چاہے اس کی نیت دیکھنے سے حرام نیت نہ ہو، حرام نیت نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ حرام ہی نیت. مثلا کھیل کی کسی مقابلے میں عورتوں کے سامنے حصہ لیا جانا کہ عورتیں دیکھیں، اپنا جسم نہیں دکھانا، کھیل دکھانا. اسی طرح بعض اوقات ماتم میں اور اسی طرح اور بہت سے مواقعوں پر تو وہ حرام ہو گئے. اگر نیت یہ ہے کہ عورت کی نگاہ مجھ سے پڑے، چاہے یہ بھی کوئی حرام نیت نہیں، جائز مقصد کے لیے، لیکن اگر وہ تو حرام ہو. لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے کہ عورتیں مجھے دیکھیں، تو چاہے پتا ہے کہ عورتیں وہاں پہ ہوں گی، مرد کے لیے جسم چھپانا واجب نہیں، لیکن عورت کے لیے مرد کا جسم دیکھنا حرام. دو الگ الگ مسئلے. عورت کے لیے حرام رہے گا مرد کا جسم دیکھنا. اچھا، اب یہ دیکھنا کہ اس کے اندر سر کے بالوں سے پیر کے ناخن کا حرام ہے عورتوں کے لیے یا کچھ دنیائی ہے. امام خمینی اور آغائے ذوالفقارانی اور آغائے عرب تینوں کا ایک نظریہ تھا کہ عورت مرد کے صرف چہرے کا سامنے کا حصہ اور گٹوں تک دونوں ہتھیلیاں دیکھ سکتی ہیں. بس عورت کے لیے جائز ہے مرد کے چہرے اور دونوں ہاتھوں پہ نگاہ ڈالنا. اس کے علاوہ اس کا باقی جسم عورت کے لیے دیکھنا حرام. لیکن آغائے خل، آغائے روحانی اور آغائے سیستانی، تین مستحد ادھر تو تین مستحد ادھر. آغائے خل اور سیستانی اور روحانی، ان کے نظریے عورت مرد کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور سر اور گردن کا وہ حصہ جو عام لباس سے اوپر ہوتا ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے. امام خمینی کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ دیکھنا جائز ہے. لیکن آغائے کوئی آغائے سیستانی اور آغائے روحانی کے چہرہ نہیں بلکہ پورا سر و گردن جو واجب غسل میں پہلے دھویا جاتا وہ پورا حصہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. اچھا، اب اس میں یہاں پہ جائز ہے، اس کے علاوہ حرام. اب اس کے اندر دو چیزیں اور وضاحت طلب ہے، اور یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ دونوں چیزیں جو بیان کی جا رہی اس میں پرانے فتووں خصوصاً آغائے کوئی خاصا اختلاف کرا، کبھی ایک پہلو سے آتا تھا، کبھی دوسرے پہلو. اس وقت جو کہا جا رہا یہ سب سے آخری جو ان کے فتوے جن میں سے کچھ اب واضح ہوئے. ایک بات میں اور کہہ دوں، آغائے کوئی کے انتقال کے باوجود جو آغائے کوئی کی شخصیت کی ایک ہمگیریت اور ایک عظمت اور خود میں جو ان کی ایک مہارت، اس کا نتیجہ یہ کہ باقی بہت سارے تاریخ شریعت میں دیکھا گیا کہ مجتہد کا انتقال ہوتا ہے، اس کے مسائل کی کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آغائے کوئی کے نئے نئے مسائل کی کتاب بھی اب تک چھپ رہی ہے. حتیٰ یہ کہ بہت سے اس وقت کے مراجع زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ اصل آغائے کوئی کی کتاب ہو اور اس کے اوپر ان کے مسئلے شامل ہیں. تو بہت سارے مسئلے بالکل اب سامنے آئے. یہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. اور کیوں آغائے سیستانی اور روحانی کے نزدیک مرحوم مجتہد کے نئے مسائل پر بھی عمل واجب ہوتا. نئے سے مطلب جو اب آپ کو پتہ چلے کہ یہ آخری اور فائنل مسئلہ یہ بنا آغائے کوئی کا بھی اور سیستانی اور روحانی کا تو ہے. وہ کیا، یہ عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی. عورت آغائے خمینی اور ذوالفقارانی اور عراقی کے تو بہت مختصر اور آسان مسئلہ، صرف مرد کا چہرہ دیکھے گی اور دونوں ہتھیلیاں اور کچھ نہیں. لیکن آغائے کوئی نے جب کہا کہ سر و گردن یہ باتیں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، ہاتھ سے کیا مراد ہے اور پیر سے کیا مراد ہے؟ پیر سے مراد ہے اتنا حصہ جس میں مسا ہوتا. چنانچہ مرد اگر جو ہاکی کے پلیٹ جس طرح نیچر پہنتے ہیں اس طرح ہو وہ جائز نہیں. آغائے کوئی کے یہاں بھی اور کوئی کے ساتھ سیستانی اور روحانی کا ایک ہی مسئلہ ہے. اسی طرح ہاتھ، لفظ ہاتھ جو ہے نا عربی میں واقعہ ایک پرابلم والا مسئلہ ہے. عرب خالی انگلیوں کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، بلکہ شاید آپ بھی ایسا کہتے ہوں. انگلیوں سے کسی چیز کو چھوا گلاس کو اور آپ نے کہا میں نے گلاس کو ہاتھ لگایا. عرب جو ہے یہ ہتھیلی کو گتے تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنی تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، شانے تک بھی ہاتھ کہتے ہیں.
اور اسی وجہ جو واقعہ ایک پرابلم مسئلہ آسان نہیں، بظاہر تو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات کہ ہاتھوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہاتھ، لفظ ہاتھ جس کو عربی میں ید کہتے ہیں، یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اس سے وہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور اس کے علاوہ شیعہ سنی میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی بحث آتی 1400 سال سے، اسی لیے آتی کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹو، لیکن ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ اس میں آغا خوئی کے بھی کچھ جملے جو تھے مختلف، بہرحال آغا خوئی ہو کہ سیستانی ہو کہ روحانی، آخری مسئلہ یہ کہ ہاتھ سے مراد صرف ہتھیلی اور بچے کا۔ امام خمینی جو ہاتھ کہتے ہیں آغا خوئی بھی اسی کو ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ کوہنی، کلائی، یہ سب دیکھنا حرام، عورت کے لیے مرد کے جسم کے ہاتھ میں صرف گٹوں کا خیال ہے، ایک بات۔ دوسری وجہ طلب بات وہ یہ کہ عورت کے لیے مرد کا جتنا جسم دیکھنا حرام۔ آغائے گلپائے اور اراکی اور امام خمینی کے نزدیک چہرے اور ہتھیلیاں چھوڑ کے باقی سارا جسم حرام ہے، اور آغائے خوئی کے اثر و گردن بڑھ گئے اور پیر بڑھ گئے، تو یہ تو براہ راست دیکھنا تو حرام ہے، لیکن تصویر میں، ٹیلی ویژن میں اور فلم کے پردے پر، اس میں بھی آخری جو فتویٰ بنا وہ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب وہ بھی حرام، آمنے سامنے تو چھوڑی، لیکن اگر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کھیلوں کے کوئی مقابلے دکھائے جا رہے جس میں مرد کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا جو فتوے کے نزدیک حرام، جو براہ راست حرام، تو وہ ٹیلی ویژن میں بھی حرام، فلم میں بھی حرام ہے، اور اگر تصویر چھپی ہے تو اس میں بھی حرام۔ البتہ یہ احتیاط واجب، لیکن فی الحال یہ احتیاط واجب ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ موجودہ مجتہدین میں سب سے نرم فتویٰ انہی کا ہے جنہوں نے احتیاط واجب لگائی، ان سے نرم کسی کا ملے تو یہ احتیاط واجب ہمارے کام آئے گی، اور فی الحال نہیں مل رہا۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ عورت مرد کا کتنا جسم دیکھ سکتی ہے، اور کیونکہ ٹیلی ویژن کے بارے میں کافی الٹ پلٹ فتوے آئے، کبھی حلال کہا گیا تھا، کبھی احتیاط آئی تھی، کبھی اسے احتیاط کو مستحب کہا گیا تھا، کبھی واجب کہا گیا، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے بالکل آخری یہ نظریہ بنا۔ اور اگر روحانی کا نظریہ تو خیر ابھی پچھلے ہفتے فیکس کے ذریعے موصول ہو، یہ کہا کہ جی احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام، لیکن احتیاط واجب بھی ہے کہ جب اس میں کوئی اور گناہ نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی حرام کی نیت اور لذت کی نیت آ گئی تو یہ بھی ڈائریکٹ فتویٰ ہو گئے، لیکن خیر اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے مسئلہ الٹا، مرد جو ہے وہ عورت کا جسم کتنا دیکھ سکتا ہے؟ مرد، یہ تو عورت کا مسئلہ مرد، تو اب اس سلسلے پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے۔ اس میں 4 قسم کی عورتوں کو نکال دیا، پھر مسئلہ سن، مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے، 4 قسم کی عورتیں نکال دی۔ وہ عورتیں کہ جو کھلا بے پردگی اختیار کرتی ہیں ان کا مسئلہ الگ، جو عورتیں کافر ہیں ان کا مسئلہ الگ، جو عورتیں نابالغ ہیں ان کا مسئلہ الگ، جو عورتیں اتنی ضعیف ہو چکی کہ اب جسمانی اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی لذت، شادی، یہ سارے مسئلے ان کے پیش نہیں آ سکتے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اب ان میں سے اہم بات یہ بنی کہ جو کھلا بے پردہ عورتیں ان کو چھوڑ دیں، باقی جو عورت اسلامی معاشرے میں حجاب کر رہی ہے اس کے بارے میں امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ اس کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھا جا سکتا، حجاب والی عورت، اور آغائے سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حجاب والی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھا جا سکتا۔ ہاتھ سے مطلب وہی جو ابھی گزرا کہ اس وقت جو ہے خالی گتے کے آگے ہتھے، گتے اور تلائی یہ تو بالکل جائز نہیں۔ حجاب والی عورت کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھنا ایک مرحوم مجتہدین میں سے امام خمینی کا نظریہ،
اور زندہ میں سے آغا سیستانی. لیکن آغا گلفائزانی کے نزدیک فتویٰ یہ تھا کہ عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا بھی حرام. تو خیر وہ تو ان کا وہ مقلد جو کسی وجہ سے ان کے اس مسئلے پر باقی ہے بطور وجود, اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. اچھا, آغا کوئی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت کے چہرے اور ہاتھ کو بھی نہ دیکھو, گھر کے اپنے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھو. کیونکہ بار بار یہ بات آئی کہ جسم کھلا رکھنا الگ مسئلہ ہے, دیکھنا الگ مسئلہ ہے. جس نے چہرہ اور ہاتھ اپنے حجاب اسلامی کی وجہ سے کھلا رکھا, آغا کوئی کہتے تھے احتیاط واجب ہے اس کو بھی نہ دے. لیکن انہی کے زمانے میں آغا خمینی کہتے تھے دیکھ سکتے. اور آج آغا کوئی کے بعد آغا روحانی بھی فرماتے کہ جس نے حجاب کے مسئلے کی پابندی کرتے ہوئے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا, احتیاط واجب مرد اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن اسی لیے میں نے آغا سیستانی کا مسئلہ الگ سے بھی بتایا, جبکہ مجھے معلوم کہ میرے درس میں آنے والوں میں بہت کم ایسے ہیں جن کو آغا سیستانی کے مسئلے پر عمل کی اجازت, چاہے وہ ان کے مقلد ہی کیوں نہ ہو. اس کی وجہ ہر ایک کو پتا. تو آغا روحانی اور آغا کوئی دونوں فرماتے ہیں کہ جو حجاب کی پابندی کرتے ہوئے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ رہی احتیاط بازی میں اسے مت دے, اور ان کے مقلدوں کے لیے یہ حرام ہو جائے. لیکن کیونکہ ان دونوں نے احتیاط واجب لگائی اور اس کے ساتھ بالکل تناسب کے ساتھ جو فتوے بھی موجود, آغا کوئی کی زندگی میں امام خمینی کا اور آغا روحانی کے سامنے آغا سیستانی یہ فرماتے کہ ہمارے نزدیک چہرہ اور ہاتھ دیکھنا اس پردے دار عورت کا بھی جائز ہے جو شرعی پردے کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھے ہوئے. اچھا خیریت ایک مسئلہ ہو, کون سی عورت کی بات ہے جو باحجاب, یعنی عربی میں جسے محجوبہ کہتے ہیں, با پردہ. اب آئیے وہ عورتیں جو متبذلات کہلاتی ہیں, جن کے بارے میں حدیث یہ کہ اللہ کو اس عورت کے عزت اور احترام کی کوئی فکر نہیں جس نے اپنی عزت کو خود ختم کیا. اور پھر اس کی وضاحت جیسے ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس نے اپنا پردہ خود اٹھا لیا اللہ اس کا بھی پردہ نہیں رکھتا. فاسق و فاجر کی غیبت جائز ہے مثلا. اسی طرح سے یہاں پہ اسی سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے, اور وہ حدیث آ گئے کوئی اور آ گئے روحانی کے نزدیک معتبر. ایسی عورت جو پردے کے بارے میں لا ابالی, پردہ وردہ کرنے کو تیار نہیں. اچھا اب اس میں دونوں عورتیں آ گئی. اچھا یہ ایک بات میں تیسری مرتبہ شاید دہرا رہا ہوں کہ آج کی تقریر میں جو مسئلے آ رہے ہیں, اگر اس کے برعکس کچھ مسئلے آپ پہلے سن چکے تو یا وہ پہلے والے مسئلے غلطی سے بیان ہو گئے, یا اس میں تبدیلی ہو گئی, یا اس کی وضاحت ہو گئی. یعنی آج کے مسئلے میں بہت سوچ سمجھ کے اور اپنی آخری تحقیق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کی دو قسمیں. ایک تو وہ ہے کہ جو پردے کو مانتی ہی نہیں, مذاق اڑاتی ہیں ان چیزوں کا. جسے پاکستان کے اندر جو ہے بہت ہی اونچی کلاس پیدا ہو گئی جو برگر فیملیز کہلاتی ہیں آج کل کی اصطلاح کے اندر. ایک تو وہ عورتیں, اور ایک وہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کی عام عورتیں پردے کی بات کریں, کچھ منع نہیں کریں گے, کچھ مخالفت نہیں کریں گے, وہ آ کر کے ٹال جائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. یہ دونوں اس مسئلے میں جمع ہو گئی. پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید وہی عورتیں اس میں آتی ہیں کہ جو پردے کا مذاق اڑا, بغاوت پہ اتر آئے اللہ اور رسول کی. نہیں, وہ بھی کہ جو چاہے سب مانتی ہوں لیکن عملی طور پہ یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی. تو یہ ساری عورتیں متبذلات کہلاتی. اس کے اندر آغا کوئی اور آغا روحانی اور آغا سیستانی تینوں فرماتے ہیں ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے جب تک کہ آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہ ہو. ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے. امام خمینی فرماتے تھے یا کہ واجب یہ ہے کہ متبذلات کو بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن آغا کوئی نے بھی, بلکہ غالباً ہمارے معاشرے میں پہلی مرتبہ یہ مسئلہ مشہوری آغا کوئی کی وجہ سے ہوا. اگرچہ مسئلہ پرانا, لیکن اس سے پہلے یہ مسئلے کا اس طرح وجود نہیں. اور آغا روحانی کا بھی یہی نظریہ نکلا اور آغا سیستانی کا بھی یہی نظریہ نکلا
کہ متفضلات وہ عورتیں جو حجاب کرنے کو تیار نہیں، چاہے حجاب کی مخالفت نہیں کر رہی، چپ چاپ ہے سن لیتی ہے، سب کچھ عمل نہیں کر، جو مخالفت بھی کر رہی، دونوں صورتوں میں جائز۔ ایسی عورتوں کو بغیر نیت کی خرابی کے دیکھ۔ اب ایک مسئلہ اور آتا، مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، لیکن امام خمینی نے تو کہا کہ میرے نزدیک احتیاط واجب ہے، ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن علماء نے کہا ان کو دیکھ سکتے ہو، ان میں پھر اختلاف ہو گئے، لیکن اس وقت کے جو 3 مجتہدین نے اجازت دی ان میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں آپ کی یوں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں ان میں اور اختلاف ہوا، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے متبدلات کو دیکھ سکتے، کتنا دیکھ سکتے، کیونکہ متبدلات جو ہے خالی چہرہ اور ہاتھ نہیں کھولتی، بال بھی کھولتی، گردن بھی کھولتی، لباس عام طور پر کونی تک سے، اب تو سلیم لیس لباس، پاکستان کے اندر جو ساڑی اور بلاؤز کے نام سے ایک لباس آ گیا، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم پر اپنے ماحول کی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مصر، الجزائر، مراکش، لبنان، شام، یہاں پہ عورتوں میں اسکرٹ پہننے کا بہت رواج ہے، منی اسکرٹ نہیں، گھٹنے سے ذرا نیچے تک کا اسکرٹ، تو بہت سارے پاکستانی اور ہندوستانی اعتراض کرتے تھے کہ ہماری عورت کتنی ہی بگڑ جائے کبھی اسکرٹ نہیں پہنے، یہ کیسا جو خدا لباس ہے جو بالکل انگریزوں کا لباس ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک عرب سے جب بحث ہوئی، خالی میں نہیں اور کچھ لوگ تھے، میں تو سن رہا تھا، اس نے ایک الٹا جواب دیا اور واقعی بات سمجھ میں آ رہی، لیکن بس وہی کہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے آدمی کبھی اس چیزیں سامنے بات بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہمارے عورت کیسی ہی ماڈرن کیوں نہ یا ماڈرن کیوں نہ، ہاں وہ اسکرٹ کبھی نہیں پہنی، کیا اسکرٹ میں کیا خرابی، زیادہ گھٹنے سے لے کے پنڈلی تک نظر آ رہا، ٹانگ کیسی، آپ کے جو ساڑی اور بلاؤز اس میں تو جسم کے وہ حصے نظر آتے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی جائز قرار دیے ہی نہیں جا سکتے، یعنی پیٹ کا اتنا زیادہ حصہ اور پیٹ کا، اس کے مقابلے میں ٹانگ جو ہے اس میں اتنی کوئی لذت و شہوت نہیں، بات وہاں ہو رہی اور بات سمجھ میں بھی آ رہی۔ ہم نے کیونکہ اسکرٹ کو نہیں دیکھا، میں اسکرٹ قابل اعتراض رکھتا، اسکرٹ سے 1000 گنا قابل اعتراض بلاؤز اور ساڑی، اس میں تو عورت کے جسم کے بالکل درمیان کے وہ حصے کھلتے کہ جو یقیناً ٹانگوں کے مقابلے میں زیادہ بےہودہ۔ تو اب یہ بات کیوں نکلی کہ ہمارے یہاں کا ماحول ان عرب ملکوں سے زیادہ گھٹیا ماحول، جہاں اسکرٹ پہنا جاتا ہے لیکن پیٹ اور پیٹ چھپی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ متبدلات کو ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں، تو کچھ مراجع نے کہا کہ نہیں، یہ متبدلات میں صرف سر اور گردن اور چہرہ اور یعنی جتنا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے وہ آتا، یہ کیا کہ اگر کوئی عورت ننگی ہوتی ہوتے پورا لباس اتار دو تو پورا جسم دیکھنا چاہیے ہو، مگر آگاہ کوئی اور سیستانی اور روحانی نے کہا کہ شرمگاہ چھوڑ کر باقی جب تک نیت میں خرابی نہ ہو، عورت متبدلات میں جتنا بھی لباس اتار کے سب جائز ہو جائے، جب تک نیت میں خرابی نہ ہو۔ خیر اس سے زیادہ وقت نہیں ہو، ورنہ قابل تشریح باتیں کو اور تو خلاصہ یہ نکلا کہ متبدلات کو دیکھنا بھی جائز، اور جتنا بھی وہ جسم کھول دے جب تک نیت میں خرابی نہ ہو، اور عورتین کا مسئلہ نہ آ جائے اس وقت تک جائز رہے۔ لیکن امام خمینی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں، اور آگے الفائزانی کا تو بالکل منع۔ یہ ہو گیا عورت مرد کو کتنا دے کے، مرد عورت کو کتنا دے۔ اب آئیے سلسلے کا آخری مسئلہ، ویسے تو باتیں بہت تھی لیکن پتہ نہیں کیوں ٹائم نکل گیا، اور وہ یہ کہ مرد کتنا جسم چھپا، وہ بات ضمنی طور پر آ گئی کہ شرمگاہ کے علاوہ مرد کو اپنا باقی پورا جسم کھولنے کی اجازت، مردوں کے درمیان بھی اور ان عورتوں کے درمیان بھی جن کے سامنے وہ جان بوجھ کر یا قصدن نہیں گئے۔ عورت کتنا جسم کھولے اور چھپا، عورت کا حجاب، یہ مسئلہ بہت واضح، اس کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اس میں ایک وضاحت کی وجہ سے مجھے دہرانا پڑ رہا، اور وہ یہ کہ عورت کو اس کے چہرے کے سامنے کا حصہ اور ہتھیلی چھوڑ باقی تو سارا جسم چھپانا ہے، اس میں کسی مجتہد کے اختلاف نہیں، پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر
پیر کے ناخن تک نامحرم مردوں. یہ بات تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جس کو لوگ نہیں مانتے کہ حجاب میں پیر بھی شامل ہے اور پیر زیادہ اہم ہے چہرے میں.